بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. آج جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب بھی بیٹھے ہیں. آپ کے ساتھ بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے. جو بات جہاں پھیلی وہ یوں پھیلی کہ ہم نے کل ایک شو ریلیز کیا جس کا موضوع تھا پاکستان سیکشولی فرسٹریٹڈ نیشن کویسچن مارک. ہم نے سوال کیا لیکن بات یہ کہ ابتدا اس ٹاپک کی یوں ہوئی کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے ویڈیوز ہیں جس سے کہ ہماری ٹھڑک کا اندازہ ہوتا ہے. شائستہ واحدی ساحل لودھی ہگ آن ٹی وی تو اس کی کچھ 4.5 لاکھ کی سگے بہن بھائی ہیں. اگر آپ کو یاد پڑتا نازی حسن زہیب کے ساتھ فتویٰ آیا تھا کا دور تھا. بالکل کیا فتویٰ آیا تھا؟ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ پلیز ٹیل دیم ٹو اسٹے اوے. فلموں کی سینسرشپ آپ کی دوبارہ آرڈر ہوئی تھی اور اس میں یہ ساری پابندیاں آئی تھی. ضیاء الحق کا قانون اس وقت یہ آیا تھا کہ ٹیلی ویژن پہ 4 سال سے بڑی لڑکی سر ڈھکے بغیر نہیں آئے گی. انہوں نے پہلے آرڈر میں ٹیلی ویژن کی ساری پی ٹی وی اکیلا ہوتا تھا ٹی وی کی ساری خواتین کو نوٹس دے دیا کہ اپنے لیے کام اور ڈھونڈ لیں. تو وہ روتی پیٹتی اپنے ایم ڈی کے پاس گئی کہ بھائی ہم شوبز میں نہیں ہیں, ہم اپنے گھر کے بریڈ ونرز ہیں, آپ ہمیں اس طرح ٹریٹ نہ کریں. تو دے ور الاؤڈ ود لاٹ آف ریزرویشنز کہ بھائی آپ پھر سر ڈھک کے آئیں, یہ کر کے آئیں. اور شراب کا نام ممنوع ہو گیا تھا. اور فلمیں جو سینسر ہوئی, یہ فلم انڈسٹری ہماری تب تباہ ہوئی تھی جو آج تک ریکور نہیں کی. شاعری حرام ہے, ناچنا حرام ہے, حرام ہے. لیکن نازیہ اور زہیب پہ فتویٰ کیا آیا تھا مجھے یاد کرنا. یہ تھا نا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے گانا گاتے تھے. وہ دونوں بہن بھائی اگر گانا گا رہے ہیں تو ٹو بگن ود موسیقی حرام ہے. پھر ایک لڑکی آگے گانے گا رہی ہے وہ حرام ہے. نہیں, ان پہ خاص ناراضگی یہ تھی کہ وہ کون سا گانا تھا ان کا, جب سے میں نے کچھ تھا وہ یہ کہ بہن بھائی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے گاتے تھے. تو نے کہا کہ جی یہ تو حرام ہے کیونکہ تو بہن بھائی ہیں, وہ ایک دوسرے سے رومانس کر رہے ہیں. It was conveyed to them کہ دونوں تم فاصلے سے رہو گے, بہتر یہ کہ اکٹھے نہ گاؤ. اور ہاتھ پکڑنا, یہ انہوں مقصود صاحب نے بڑے اس پہ طنز کیے. 50-50 بڑا ہوتا تھا کہ ہاتھ پکڑنا تو بہت ناجائز چیز ہے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ہم نے شو کیا اس پہ عائشہ کو تو تقریباً الحمدللہ بڑی خوفناک گالیاں پڑی. کیا بولوں میں, مطلب مجھے تو انگو میں رات میں بھی میسج کی تھی, میں نے کہا تھینک یو سو مچ. اتنی عزت مجھے آج تک زندگی میں کبھی نہیں ملی جتنی کل ملی ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو عابد کوشچن از کہ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی فرسٹریٹڈ قوم ہے, ریجن, چلو قوم نہیں کہتا, میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کو ملا لیتا ہوں, ان کا بھی حال ہمارے جیسے ہی ہیں. کیونکہ کسی بھی آپ بنگلہ دیش سے پاکستان میں بہت سے خانسامے اور لیبر آتی ہے, ان کے جب آپ کوارٹر کو کھولنے دروازہ تو 2-3 پنجابی ایکٹریسوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو کیا ہم ہیں ایسی قوم کہ نہیں ہیں؟ ان ون شارٹ ورڈ یس, ہم لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں. اور اس کا ہم جو ہے نا اظہار یا ایگزیبیشن وہ مختلف اینگلز میں کرتے رہتے ہیں. ایک دن آپ ہی کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ جتنی بھی یہ ایکس ریٹڈ جتنی بھی سائٹس ہیں ان میں پاکستان ٹاپس. نہیں میں نے نہیں کہا, وہ تو ریسرچ ہے. ہاں مطلب بہرحال آئی مین وائی آر وی ڈینائنگ دیٹ, وائی آر وی پٹنگ اٹ انڈر دی کارپیٹ. اچھا, یہ چیز یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہے. یو سی کہ مین آر لائک دیٹ, آپ ان کو کیوں اتنے وہ دے رہے ہیں. اسلام نے اس کو پہلا مذہب تھا, دیکھیے آئی ول گو ٹو دی ریلیجس سائڈ آلسو, جس نے پہلی دفعہ آپ کو الاؤ کیا کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں, نوئنگ دس پرٹیکولر تھنگ. کرسچینٹی میں اٹ از ناٹ الاؤڈ. یار کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہندوز میں اٹ از ناٹ الاؤڈ.
ٹھیک ہے. 4 شادیاں جو لاؤ کی گئی ہیں ان کی بہت سی شرائط اور طریقہ شرائط ہیں اور وجہ بھی ہیں, وجہ بھی تھی اس وقت, وہ آپ کا شوق فرق نہیں ہے. نہیں, لیکن آپ کو ایک گنجائش دی گئی, گنجائش دی گئی ہے ایک سوشل ضرورت کی وجہ سے, یہ نہیں کہ آپ نے ٹرک پوری کرنی ہے. اٹ از ناٹ کہ اس قسم کا فری ریلیجن ہے کہ جی جو آپ کا دل کرے آپ کریں, اس کی کنڈیشنز ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کہ جنگیں بہت ہوتی تھی, بیوائیں بہت ہوتی تھی. جس فیز سے یورپ اب گزرا ہے, اسلام شروع میں گزر چکا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, کہ مرد اچانک غائب ہو گئے سوسائٹی سے. ان کی تو لیبر فورس کم ہوئی, تبھی انہوں نے اپنی کالونیز سے, انگریز نے ساری اپنی کالونیز سے بلائے لوگ. سوری, اسلام ہر زمانے کے لیے ہے, وہ آج کے زمانے پہ بھی اپلائی کرتا ہے, لیکن جو وجوہات اسلام نے آپ کو 4 شادیوں کے لیے کہیں ہیں, آپ نے یتیموں مسکینوں کا خیال کرنا نہ کر سکو تو بہتر ہے شادی کر لو, لیکن یہ تھوڑی کہ جی آپ لیکن ہمارے یہاں وہ کانسیپٹ کتنا یوٹیلائز اسی پرپس کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو ایک بھاری پڑتی ہے 2 کون کرتا ہے. جی ہمارے تو پہلے ہی کہتے ہیں نا, مرد تو شادی کرنے سے پہلے ہی بولتے ہیں کہ ہمیں تو ویسے 4 الاؤڈ ہے. نہیں 4 الاؤڈ نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں مڈل ایسٹ کنٹری میں رہا ہوں 4 سال, وہاں ہمارے جو عرب دوست تھے وہ ایک بات کہا کرتے تھے, ان کی بیگمات خاص طور پہ ہماری بیگمات کو یہ کہتی تھی کہ تم بڑی بیوقوف خواتین ہو, انڈین پاکستانی, تم اپنے میاں کو زنا کی اجازت دے دیتی ہو, موقع معاف کر دیتی ہو, شادی نہیں کرنے دیتی. اور ہماری بیویاں سب یہ کہتے تھے کہ یہ جو مرضی کریں لیکن شادی نہ کرے. اب یہ ایک سوشل کانفلکٹ ہے, یہ پوائنٹ سوسائٹی کا, کہ جی جب آپ شادی کرتے ہیں تو پھر آپ والی بات ہے, پھر ذمہ داری بڑی آتی ہے, آپ کو اس کی ہر چیز کی ذمہ داری لینی ہے. تو اچھا, دوسری آپ اس معاشرے میں یہ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرہ ہے یہ, پسند کی شادی کرنا بیکمز اے بریکنگ نیوز ایون ٹوڈے. کہ سکھر سے ایک جوڑا جناب بھاگ کے آیا, اس نے پولیس سے کہا جان کی حفاظت کرو میری. آج صبح سے ہمارے ٹی وی بھی چھوٹی چھوٹی فضول باتوں کو اتنا سینسیشنل بنا کے پیش کرتے ہیں. افغان جوڑا پہنچ گیا جی, افغان جوڑا عدالت پہنچ گیا جی, چیف جسٹس نے یہ کہ ایک ریمارک کر کے نا وہ بریکنگ نیوز کر کے پیش کر رہے ہیں. وہ کوئی پسند کی شادی کر کے افغانستان سے بھاگ کے یہاں آیا, وہ اور بھی گھٹی ہوئی سوسائٹی ہے. آپ گھٹی ہوئی سوسائٹی جی, آپ جہاں جہاں نیچرل طریقے یا ایک وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ رکھیں, آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کو شراب پینے کی بندش ہے تو آپ کو سارے ایکسیسز بند کر دیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو ٹرین کیا جائے کہ ہیئر از اے بوٹل آف وسکی اور وائن, یہ لیکن یہ الاؤڈ نہیں ہے. آپ کا کریکٹر بلڈ کرے, آپ کو ٹرین کرے, آپ کو اس کے بیکاز آپ کو صحیح اور غلط بتا دیا گیا ہے, اب آپ چوائس کیا کرو وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. اور آپ کو اور دیکھو رمضان سے بھی لنک کروں گا, رمضان میں آپ کو وہی ریسٹرینٹ تو سکھایا جا رہا ہے, جو جائز چیزیں ہیں اس سے رکنے کی آپ کو ہمت دی جا رہی ہے, تاکہ ناجائز سے روکنا تو بہت ہی سامنے کی بات آ جائے. اور جو عابد نے کہا کہ زبردستی نہیں روک سکتے, تقریباً پاکستان پورا نہیں تو بیشتر تو شراب پیتا ہے. خیر میں یہ غلط, آن لائن لوگ گالیاں دیں گے ہم کو, لیکن سر بہت لوگ شراب پیتے ہیں. میں کہتا ہوں چلیں آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ جب شراب پہ پابندی ہوئی, کیا شراب میں کمی ہوئی؟ بڑی. جب ضیاء الحق کا دور, شراب بڑی پابندی, شراب بڑی بھی ہے, اور یہ جو پینے والے تھے وہ پیتے. میں آپ کو ایئر فورس کا بتاتا ہوں کہ ہمارے جب بارس کھلے ہوئے تھے سارے شراب نہیں پیتے تھے, بے تحاشا لوگ صرف یہ بیٹھ کے وہاں پہ, بیکاز اٹ یوزڈ ٹو بی اے سوشل ایکٹیویٹی ہب ان دی ایوننگ, ویسے بیٹھ جاتے تھے. اچھا, اس کا ایک میں آپ کو ایئر فورس کا بتاؤں, میں یہ نہیں کہتا شراب اچھی چیز ہے, لیکن آپ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا. آپ نے چاہے ایک بیئر پی ہے, آپ نے ایک نشے کا بہانہ کر کے اپنے کمانڈرز کو سب کی ناراضگی کا اظہار بتا دیا کہ سر کیا کر رہے ہیں, آپ نے چھٹی بند کی ہوئی ہے. سر کیا مطلب کوئی چھٹی نہیں جا سکتا, کوئی یہ نہیں ہے, ورکنگ آورس بہت سخت ہے. جب یہ ضیاء جب ضیاء الحق کے دور میں بارز بند ہوئے, وہاں آپ نے روح افزا رکھ دیا انعام شام کو, اب کون جائے گا وہاں پہ؟ تو وہ جو ایک کمیونیکیشن تھا نا, لیکن دس از اے ویری بیڈ جسٹیفیکیشن یار, یہ بات نہیں بنی, شراب پینے کو جسٹیفیکیشن تو نہیں ہوئی. میں نے شروع میں ہی کہا, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن ایک کلچر جو تھا نا اس میں ہوا ہے. اچھا, کلچر کوکا کولا پہ بھی ہو سکتا تھا, نہیں ہوتا نا کوکا کولا پہ. آپ کیا مانا کر کے اپنے باس کو برا بلا کہیں گے؟ آپ کہیں نہیں تو باس کو برا بلا بولنا ہی کیوں ہے؟ برا بلا سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ناجائز وہ لگائی تو اس کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ لوگ کس وجہ سے تنگ ہیں, ورکنگ آورز لمبے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک مورل اسٹرینتھ آنی چاہیے. اچھا نہیں, میں یہ کہوں گا کہ اچھا وہ آپ نے ایک سسٹم تو بند کر دیا, ایک نیا سسٹم دیا نہیں, سو دیئر واز دیٹ ویکیوم. اب جو ضیاء الحق کے دور میں ود ان آرم فورسز آلسو ایک بڑی مشہور سینگ ہوتی تھی کہ پہلے لوگ شراب کھلا پیتے تھے, نماز گھر میں پڑھتے تھے. تو ضیاء الحق کے دور میں وہ سب نے کہا کہ نماز اب سب کے سامنے پڑھتے ہیں, شراب گھر میں پیتے ہیں چھپ. تو دی تھنگز ریورسڈ. تو اچھا, اسی طرح اور برائیاں تھیں. پھر ضیاء الحق نے لوگوں کو بڑا بلیک میل بھی کیا ان چیزوں.
ہمارے جو اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹ تھی اس میں ایک کالم ایڈ ہوا اس وقت، ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریلیجیس ویلیوز. اب آپ مجھے بتائیں اپنے جو جتنے بھی آپ کے کولیگز ہیں ورکرز ہیں ان پہ یہ حد کیسے لگائیں گے؟ سو اینڈ دیٹ کالم ہیڈ ٹو بی فلڈ، جو آپ کی اے سی آر میں ہر سال بھرا جاتا تھا. اس کو نکالنے میں اس کالم کو ہمیں 10 سال لگے کہ یار دس از موسٹ ارریلیونٹ تھنگ. میں لاسٹ میری اپوائنٹمنٹ سول ایویشن میں تھی، وہاں آج تک پڑا ہوا تھا. ٹل آئی لیفٹ ان 2006 دیٹ کالم واز دیئر. اب وہ ایک آدمی میرا ایئرپورٹ مینیجر بیٹھا ہوا لاہور میں، اور ادھر مجھے خاک پتہ ہے میں اگر جھوٹ نہیں لکھوں گا ایٹ لیسٹ انیکوریٹ تو لکھوں گا، ہاں، یا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے میں لکھوں گا جی از ویری ریلیجیس، میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ کیا ہے. یا وہ دکھاوے کے لیے پھر میرے پاس یہ ہے کہ ہاں یہ نماز بھی پڑھتا ہے، جب رمضان آتا ہے روزے بھی رکھتا ہے، اور یہ نعرے بھی مارتا ہے کہ اوے بندے بن کے رہو اور یہ رہو. خود کیا کرتا ہے اور جملے میں ایک دفعہ ماشاء اللہ الحمدللہ دعاؤں میں یاد رکھیے. جو ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیل گئی ہے. نہیں بیماری تو نہیں یار، بیماری کیسے ہو گئی یار؟ وی ڈونٹ مین اٹ. ہاں وی ڈونٹ مین اٹ، بیماری نہیں ہے، ہم وی ڈونٹ مین اٹ. تو یہ ان فیک ان میں چیزوں میں آ گئی ہے جو صرف دوسرے کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم بڑے. اچھا عابد صاحب، جہاں تک ریلیجیس ویلیوز کی بات ہے نا، تو کل ہی کی اگر میں ویڈیو اور اس میں کامنٹس کا میں ٹرینڈ دیکھوں، الحمدللہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان قوم ہے ہم لوگ، کے اسلام ہے، اور اس منتھ میں ہم لوگ کس طرح کا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ کس طرح کا کانٹینٹ نیچے کامنٹ کے طور پہ لکھ رہے تھے. کیا غلیظ مطلب کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کے بھائی، مطلب وہ سب صحیح ہے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، وہ سب صحیح ہے بیکاز ہم نے ایسا کانٹینٹ دکھایا ہے جہاں پہ پتہ نہیں ہم نے کون سی آئی ڈونٹ نو دکھتی رکھ چھیڑ دی، یا آئی ڈونٹ نو، وہ کہتے ہیں نا جب آپ کسی کی رگ کو چھیڑتے ہو تو وہ اور زیادہ پھر بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہاف دا کامنٹس جو تھے وہ تو یہی تھے، اور اس میں پوری ٹیم کا جو ٹائم لگا نا اسی میں لگا کہ کامنٹس ہٹائیں. تو اب میرا کویشچن ہے کہ وہ ریلیجیس ویلیوز صحیح ہیں ان کے کہ آپ کسی کی بھی ماں بہن کو جتنی گالیاں دے سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھیے آئی بلیو ویری ویری سیریسلی ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں ہے. ہم منافق اور دوغلے قسم کے مسلمان ہیں. صرف نمازیں پڑھنا روزے رکھنا اسلام نہیں ہے. Islam is my dealing with him, with you, and with everybody else. Yeah. Upwards and downwards, yeah. With your subordinates, with your bosses. That is Islam. How correct we are. یہ حرام کی کمائی صرف رشوت لینا نہیں ہے. میں تو سرکاری دفتر میں نے 36 سال نوکری کی ہے. میں تو یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو تنخواہ پورے ٹائم کی ملتی ہے، آپ آدھے ٹائم کام کرتے ہیں یا کام میں بے ایمانی کرتے ہیں، انٹلیکٹ کام چوری کرتے ہیں. اور جو چیز ہمارے ملک کو ہرٹ کرتی ہے نا وہ پیسے کی چوری نہیں ہے. کوئی ملک اتنا غریب نہیں ہوتا کہ پیسے کی چوری سے کوئی ادارہ ہو جائے. یہ انٹلیکچوئل کرپشن بالکل which doesn't Abid always has a strong کہتے ہیں جو فائنینشیل کرپشن ہے، کہتا ہے اس سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ پیسہ رہتا تو یہی ہے نا، پیسہ رہتا تو یہی ہے. ایک تو جو پیسہ باہر نکل گیا فلائٹ آف کیپٹل، وہ بڑا غضب ہے. اور سیکنڈلی انٹلیکچوئل کرپشن، بیکاز انٹلیکچوئل کرپشن میں ایکچولی آپ ادارے کو تباہ کر رہے ہیں. یو آر پوٹنگ اٹ آن رانگ، یو آر grooming wrong people, you are grooming wrong values, wrong practices, and therefore one day you will have a wrong result. تو میرا تو چونکہ آرم فورسز تعلق رہا ہے اس میں بھی ہیں بڑی جال سازیاں، لیکن آرم فورسز میں آئی ول سے ون تھنگ، نسبتاً کم جھوٹ بولا جاتا ہے. میں ایئر فورس میں نوکری کی. ایئر فورس اور نیوی دو ٹیکنیکل فورسز ہیں جو جھوٹ نہیں بول سکتی. بھائی جہاز آپ کا یا ٹھیک ہے یا خراب ہے، آپ خراب جہاز کو لے کے جائیں گے آپ خود پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، نیوی کا یہی حال ہے. فوج کے جھوٹ جنگ میں پکڑے جاتے ہیں کہ جناب اسلحہ آپ نے غلط خریدا، ٹریننگ ٹھیک نہیں کی، جب جنگ ہوئی پتہ چلا پٹ گئے، یو لاسٹ یور کنٹری، یا کوئی اور نیشنل لیول کی امبیرسمنٹ. دوسری جھوٹ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے کلپریٹ کو، میں تو آئی ایم ویری سور آن دس کہ ہم نے حدود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی اس پہ عمل نہیں کیا، اور اس کو بلکہ پرویز مشرف کے دور میں جب یہ انڈیا نے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالا، وی اسٹارٹڈ ڈیفینڈنگ اٹ کہ ایک دشمن نہیں ڈالی ہے. ضیاء الحق 1975 میں میرا خیال چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے. پہلا وزٹ ان کا آیا ایجپٹ کا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. یہ میں آپ کو ایکچوئل واقعہ بتا رہا ہوں. تو آغا شاہی صاحب فارن سیکرٹری تھے. تو بھٹو صاحب نے آغا شاہی صاحب کو کہا، اللہ جنت نصیب کرے، کہ یہ ضیاء الحق جا رہا ہے ایجپٹ، اس کو پلیز بریف ہم آن پاک ایجپٹ ریلیشن شپ. انہوں نے فون کیا کہ بھائی میں کب جی ایچ کیو آؤں اور آپ کو بریف کروں. تو ضیاء صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نہ آئیں، میں آ جاتا ہوں فارن آفس، آپ مجھے بریف کر دیجیے. کہا کہ میں نے بڑا وہ کہا لیکن انسسٹ ہے. تو وہ آ گئے
میں نے بریفنگ دی. بریفنگ کے بعد چائے وائے ہوئی تو کہتا میں نے ایسے ہی پوچھا ان سے کہ سر 71 وار پہ آپ نے کوئی انکوائری کمیشن بٹھایا, وی لاسٹ ہاف آور کنٹری, 90,000 قیدی ہو گئے, اینڈ اٹ واز آل پولیٹیکل جو بھی سسٹم صحیح, بٹ اٹ واز اے ملٹری ڈیفیٹ آلسو. تو جب لوگ کہنے لگے ارے شاہی صاحب تو بڑا پرانا معاملہ ہو گیا. تو شاہی صاحب کے الفاظ ہیں, اور یہ خود میری ان سے بات ہوئی, اب کسی سلسلے میں ان سے ہماری ان دنوں ریسرچ پیپر ہم کر رہے تھے, اس پہ بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ میں سکتے میں آ گیا کہ 4 سال پرانی ڈیفیٹ آپ جس میں ملک آپ کا ٹوٹ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کیا انکوائری کر رہی, مطلب وہ ہے کارگل بھی آج تک نہیں ہوئی. آئی لائک ٹو انٹرپٹ یو, ایک چھوٹا سا وقفہ, بات آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. جی آپ فرما رہے تھے کہ مطلب کارگل کا ایڈجیکٹیو, کارگل کے ون آف دا مین کریکٹرز وہ این ڈی سی کے کمانڈنٹ بنا دیے گئے بیکاز ان کی عزت رکھنی تھی. حالانکہ میں تو کہتا ہوں ان سب کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا, جو 4 جنرلز انوالوڈ تھے اس میں, ان کو پروموٹ کر دیا گیا. اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ان کے دور میں کارگل کا نام لینا فار آرم فورس پیپل واز فاربڈن. اچھا, پھر لوگوں نے پوچھا ایک دن مشرف صاحب سے, جب تھوڑا سا ان کا دور 3-4 سال ہو گئے تھے, کہ جی کارگل پہ آپ نے کیوں نہیں کمیشن بٹھایا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جناب کارگل میں تو ہم جنگ جیتے ہیں, جیتی ہوئی جنگ کا کون انالیسس کرتا ہے, اور بات کارپیٹ کے نیچے. اس کے بعد یہ 2 پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں, کسی نے کارگل پر بات نہیں کی. سو واٹ پریونٹس another کارگل ٹو ہیپن militarily؟ اچھا دیکھیں, کارگل I do understand but I don't have a deep understanding of it, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن آپ کی جو بات ہے میں اس کو ایز این ایگزامپل لینا چاہوں گا, ایز اے بیس لینا چاہوں گا. ہمارے ہاں کسی بھی ایشو پہ ڈسکورس نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے. کوئی بھی ایشو اس پہ ہم فوراً ماں بین غالم, یا تو اس کو بین کر دو, بات چیت نہیں ہوگی, یا تیری ماں تیری بین, اور اگر اسلامی مسئلہ تو کافر ہے. اچھا ہاں, اور دا بیسٹ وے ٹو لیٹ سمن ڈاؤن, جو میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, اس کیریکٹر اسیسینیشن وداؤٹ ایون نوئنگ دیٹ پرسن. آپ نے اتنی ازمپشنز جو بنا لیتے ہیں نا, پھر آپ کو پتہ نہیں کون حق دیتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو کچھ بولنا چاہتے ہیں, آپ کے منہ میں جتنے بھی الفاظ آ سکتے ہیں آپ کو الاؤڈ ہے, آپ بول سکتے ہیں. بیکاز آپ نظریات پہ ڈبیٹ نہیں کرتے نا, آپ شخصیات پہ آ جاتے ہیں. اور یہ اپنے سائیکالوجی میں بہت پہلے پڑھا تھا کہ ویک مائنڈ ڈسکس پرسنالٹیز, ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس, بیٹر مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز, اور جینیس دے ڈونٹ ڈسکس, دے اونلی تھنک. آپ اپلائی کر لیں اپنی قوم پہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. تو جب تک ایک بات کو آپ ڈبیٹ نہیں کریں گے اینڈ یو لیٹ ایوری بڈی سے واٹ دے تھنک از رائٹ, پھر نظریات کی اب بات کیجیے. نظریات کی بات یہ کون کرتا ہے؟ یہاں ایک نظریہ کانسٹنٹ ہے, وہ آئی ول سے فار لاسٹ 1400 ایئرس کہ میں اقتدار میں آ جاؤں. بس اس نظریے پہ چاہے مجھے کسی کا قتل کرنا پڑے. بادشاہت میں اورنگزیب جو مغل ایمپرر تھے ان کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ بڑے نمازی پرہیزگار تھے, بہترین مسلمان تھے, ٹوپیاں سی کر بیچا کرتے تھے, جا نماز سی کے بیچتے تھے, وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. لیکن ان کا دوسرا کریکٹر کیا تھا؟ ان کے بارے میں مشہور یہ کہ انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی, کوئی بھائی نہیں چھوڑا, اور جو ایک انٹرفیتھ ہارمنی تھی اکبر کے دور کی بنی ہوئی, اس کو تہس نہس کر دیا اس نے. اس لیے اکبر صاحب نے بھی ماشاء اللہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے اپنا مذہب بنا دیا, وہ دیکھیے ہر کسی سے شادی کر لی. وہ آبجیکشنیبل انٹرفیتھ ہارمنی سارے پورے ہندوستان سے انہوں نے شادی کر لی. نہیں دیکھیے مذہب, میں کہتا ہوں یہ مغل ایمپرر لاسٹ کہنے کو تو بہادر شاہ ظفر ہے, 1857 میں ان کا تخت دلی سے اٹھ گیا. میرے حساب سے مغل empire actually collapsed in 1707 when Aurangzeb died.
खत्म हो चुकी थी। आप कहने की बात है ना, उसके बाद 1707 से 1857 150 साल तक कोई बंदा आप नहीं है। गिन लीजिए अगर आपको कोई रूलर याद हो। नहीं, औरंगजेब के बाद तो बंदा ही नहीं है कोई आखिरी तक। तो आपकी एम्पायर तो शटर हो चुकी थी, और उसकी वजह सिर्फ ये खुद साख्ता रिलीजियस वैल्यूज थी, खुद साख्ता रिलीजियस वैल्यूज। आई एग्री देयर कि नया मजहब अपना इजाद कर लिया, अपना इजाद नहीं वो तो अकबर ने किया, लेकिन बाद में भी हमने अपनी देखिए, वैल्यूज इजाद कर ली ना, जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं था। तो ये हर रूलर ने की। अगर आप 14 साल की तारीख देखें, खुलफाए राशिदीन के बाद क्या हुआ मुल्क आपकी इस्लामी उम्मा के साथ, नजरिया ज़रूरत, आप इसके बैकग्राउंड में चले जाएं, आप उस दिन भी हमने बात की, जैसे हज़रत अमीर मुआविया का सारा मैंडेट था, ये इस्तिस्ना उन्होंने दिया था सबसे पहली दफ़ा इस्लामी हिस्ट्री में। अपने गवर्नर से कह दिया कि आप जो मर्जी करें, जिसको जो मर्जी सजा दें, अपनी जाती उसके हिसाब से कुछ नहीं कहा जाएगा। सो इस्तिस्ना आज अगर आपके एक सदर को है और असेंबली ने कह दिया जी प्राइम मिनिस्टर को भी और वज़रा को भी है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये तो देयरफॉर जो हुआ है, आपने कुछ देर पहले इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात की थी, उस पर और रोशनी डाली है, और वो मैं उसको वापस वहाँ ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपने फरमाया कि इस्तिस्ना और ये सारी बातें, वी आर इंटेलेक्चुअली करप्ट और इंटेलेक्चुअली इनकेपेबल भी हो गए अब हम। यू एग्री? हो गए, बिकॉज यू सी आपने उस फैकल्टी को डेवलप नहीं किया। इंटेलेक्ट वाली आप अपनी फैमिलीज में देख लीजिए, अपनी कम्युनिटीज में देख लीजिए कि जी आप राजपूत हैं, आप मलिक हैं, आप फलाने हैं, आप कितनी आज़ादी देते हैं अपने बच्चों को, अपने ख़ास तौर पे ख़वातीन को नहीं है आज़ादी। खातून, मैं तो बहुत बुरी खातून, गिवन द रैंकिंग एंड रेटिंग आपके शो की, मैं तो बहुत ही बुरी हूँ, मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। खैर, बहरहाल ये आप ये भी देखें ना, कहने वाले कौन हैं, हाउ व्हाट इज देयर, मुसलमान है, वो समझते हैं, वो समझते हैं ना। मुसलमान है। देखिए खुद चले, मैं तो हर उस आदमी को मुसलमान समझता हूँ जो कलमा को है, मेरी तो नज़दीक ही है। ठीक है। 1953 में जब ये पहली दफ़ा कादियानियों के खिलाफ राइट्स हुए थे, तो जब चीफ जस्टिस ने डिफरेंट उलमा को बुलाया कि जी पहले आप मुसलमान की डेफिनेशन दे दें, कैन यू बिलीव इट, नन ऑफ देम कुड डू दैट, और नन ऑफ देम कुड एग्री टू वन डेफिनेशन। अब बट अब अगेन इंटेलेक्चुअल करप्शन, हमारी ये एक परसेप्शन है कि आर्म्ड फोर्सेस में एक सिस्टम है, एक आप आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर के बड़ा खिलाफ बोलते हो। मैं खिलाफ नहीं बोलता, मैं उन बुराइयों के खिलाफ बोलता हूँ जिनको अगर आप हटा दें, थिंग्स कैन बी मच बेटर। वो बुराइयाँ अगर हम अब आज की सोसाइटी में लें, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है, वो मैं अपने आप को दूसरे से बेहतर समझता हूँ, और मैं इस उस जोन में मैं जो चाहूँ कर देता हूँ। व्हाट डू यू से आयशा? I agree. मतलब मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई है नहीं, and again I have the right to say anything and anything I want to anybody without realizing कि मैंने actually जो अल्फाज निकाले उसके consequences क्या हो सकते हैं। Consequences तो क्या होने उनके कहने से? Well, yeah. नहीं मतलब क्या आप कल के उस पर रेफर कर? नहीं, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि I was generally looking at the trends जो भी मैं देख रही हूँ आजकल के जो। अच्छा, आपने गालियाँ खाने का नया काम शुरू किया तो आप दुखी हो रही हैं? नहीं, मैं दुखी थोड़े दिन में आदी हो जाएंगे। थोड़े दिन में आदी हो जाएंगे। सच बोलना तो गालियाँ तो सुनिए ना आप। मैं कहता हूँ कोई भी कानून जब बनता है ना, आप उसकी रूह को देखा करें। देखिए मैंने थोड़ा बहुत मैंने इस्लाम को और इस्लामी हिस्ट्री को पढ़ा है, और मेरे जो मैंने ज़िंदगी में जिस हदीस को अपने लिए चुना एज माई सेंट्रल डॉक्ट्रिन, वो है इन्नमल अमाल बिन्नियात। ठीक है, कि आपके सारे अमाल आपकी नीयत पे डिपेंड करते हैं। हमारे प्रोफेसर अल्लाह मुझे मालूम नहीं, अगर वो जिंदा है अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और वरना करी रहमत करे, उन्होंने ये बताया मुझे, कहने लगे भाई इस्लाम की अजमत ये है कि अगर आप एक बुरे काम की नीयत करें और वो नहीं कर सकें तो आपको कोई अजाब नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे काम की आप नियत करें और ना कर सकें आपको सवाब मिलेगा। ये इस्लाम की अज़मत है। ठीक है। इस्लाम में माफ़ी है। अब पिछले एक हफ्ते से एक टीवी चैनल में नाम नहीं लूँगा, उसने एक क्वेश्चन फ्लोट किया हुआ है, क्या वीना मलिक को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का हक है? हू द हेल इज़ दैट रास्कल जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया? वीना मलिक और अल्लाह के दरमियान। वीना मलिक इज़ अ ह्यूमन बीइंग
جس کو آج پچھتاوا آ جائے. توبہ ہمارے مذہب کا سب سے بڑا ایک اسٹرانگ لیکن ایک چیپٹر ہے. لیکن سوال یوں فریم کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی نے یہ فیصلہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کیا کوئی مغفرت بھی مانگ سکتا ہے کہ نہیں مانگ سکتا. اچھا اس پہ میں کہتا ہوں بڑے بڑے ہماری سوسائٹی کے سو کالڈ پڑھے لکھے عالم دین آتے ہیں اور وہ اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ انہوں نے 18 کروڑ عوام کا دل دکھایا ہے اس لیے ان کو اوپنلی 18 کروڑ عوام سے معافی مانگنی چاہیے, اس کے بعد اللہ کے پاس جانا چاہیے. I fail to understand this. اس سے پہلے جب ہاں اس سے پہلے جب اس کا واقعہ ہوا کہ جی انڈیا میں اسے جا کے پاکستانیوں کا شرم سے سر ڈبو دیا. میری عزت اتنی نازک نہیں کہ بینا ملک کی حرکتوں میں ڈال دی ہے, نہ ہی کسی پاکستان کی عزت. شی از اے فلم ایکٹریس. وہ یہاں پہ جو کر رہی ہے وہ اسلامی کام تو نہیں کر رہی, وہ وہاں کر رہی ہے. اور ایک شخص کی پورا ملک کی وقار نہیں ڈوب جاتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو اللہ سے کہ وہ پورے ملک کی صحیح عکاسی کر رہی ہے. میں کہتا ہوں صحیح ملک کو جو آدمی جس نے پورے ملک کا وقار ڈبویا وہ جنرل یحییٰ تھا, جنرل نیازی تھا. آپ کے 90,000 قیدی ہوئے, آپ سب سے بڑے دشمن کے سامنے شرمندہ ہوئے, اس کے سامنے اس نے ہتھیار ڈالے. اس پہ کیوں نہیں مولوی بولے کہ قوم کی غیرت کا جنازہ نکال دیا اس آدمی نے. ابھی عابد کے اندر کا فوجی پھڑکا میرے اندر کا وہ دکھی پاکستانی بولتا ہے کہ بھائی میری عزت جہاں پہ ہے انوالوڈ اس کا تو کوئی ذکر نہیں. اچھا اب پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے اتنے ہم انسیڈنٹس دیکھتے ہیں, ریپ ایشوز دیکھتے ہیں, یہ کاروکاری ہے جہاں پہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے, اس ایشوز پہ کوئی نہیں بول رہا, کوئی نہیں بولتا. اچھا ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا. اب دیکھیے مذہب کو غلط یوز کی میں بات کر رہا ہوں نا, میں نہ مذہب کے خلاف ہوں, میں تو بڑا کمزور مسلمان ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کی اسپرٹ کو میں سمجھوں رادر دین دکھاوے کے یہ سارے ہیں. اسلام آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے لیے قصاص کا قانون, آئی فار این آئی ٹوتھ فار اے ٹوتھ. آپ اس کی جان لے سکتے ہیں جس نے آپ کو عزیز کی جان لی ہے. معافی کرے تو دیا کا قانون جو ہے جسے ہم دیت بھی بولتے ہیں, یہ عرب ورلڈ میں بڑا کامن ہے کہ اگر کوئی کمپنسیٹ کرنا چاہے تو آپ اس کی جان بخش سکتے ہیں. اس خاندان نے جب ایگری کیا ساری قوم کی غیرت جناب خطرے میں پڑ گئی, اور اس خاندان کو چھپنا پڑا, آئیڈینٹی چھپانی پڑی, شہر بدلنا پڑا, اور اس کے خلاف یہی مذہبی لوگ ڈنڈے لے کے پڑے ہوئے تھے کہ دیت نہیں لینی. بھائی تم ہمیں لگتے ہو, ان کا بندہ مر گیا ہے, انہوں نے اگر قاتل سے دیت لے لی ہے, اس میں آپ کی غیرت, یہ قومی غیرت کہاں گئی ہے؟ آپ سے تو ان کے گھر کے چولہے نہیں جلانے نا. بھائی نو بڈی اسپوک اباؤٹ اٹ, نہ پولیٹیکل لیڈرشپ بولی, نہ کوئی اور علماء بولے, نہ جو سوسائٹی کا ہمارے انٹیلیجنشیا ہے وہ بولے کہ بھائی ایک فیملی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, انہوں نے اگر ایک قیمت وصول کر لی ہے تو آپ کی غیرت کیوں افیکٹ ہوئی ہے؟ اور یو آر جیلس آف دس فیملی کہ ان کو تو جناب $1 ملین مل گئے. آئی مین ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو میں مذہب کے بھی خلاف نہیں ہوں, میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں. تو therefore کنفیوژن ویلیوز, آپ جب تک آپ ویلیوز کو پریکٹس نہیں کریں گی یہ کنفیوژن رہے گی. باقی تو دکھاوے کی بات ہے کہ جناب آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں, آپ لوگوں کی سائٹ پہ نظریں پڑھتے ہیں کہ جناب مسجد میں جا کے, بہت اچھی بات ہے, وہ تو بیسک اسی جتنی ایک فوجی کے لیے پریڈ ضروری ہے اتنے مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے. اس پہ تو ڈبیٹ ہے ہی نہیں کوئی. لیکن اس نماز کا کوئی اثر ہے کریکٹر پہ آپ کے. اگر نماز کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے, نماز پڑھ کے آئے اور آپ وہی بے حیائی کریں, تو آئی تھنک کون سی بے حیائی کری بھائی؟ بے حیا تو عائشہ فیصل قریشی ہیں جو بھی کیسے ویڈیوز بے حیائی, سوشل بے حیائی تو کسی کا حق مارنا میں بھی سوشل بے حیائی ہے نا. نہیں یہ تو دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں. میں پھر مس انڈرسٹینڈ نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اور ویسے آج کے مہینہ ہے نا رمضان کا, تو ہم سب مسلمان بنے ہوئے ہیں. اور یہ گاڑی الٹی چلا دی تو کیا کون سی مصیبت آ گئی یار؟ روڈ ہے, اللہ کی روڈ ہے, تو اس میں کیا ہے؟ تو قانون توڑنا جو ہے نا, کون سا قانون ہے؟ تو اللہ نے کیا قانون تھوڑی توڑنا ہے, ہم تو آدمی کا قانون توڑ رہے ہیں. انگریز نے قانون بنایا تھا, تو اس میں یہ روڈیں تو انگریز نے بنائی ہیں. یہ روڈ کا سسٹم کس نے ایجاد کیا؟ بھائی حق تلفی ہے نا یہ کہ آپ غلط سائڈ پہ کوئی آدمی آگے آپ کو ٹکر مار دے. نہیں تو ٹکر آپ دیکھ کے نہیں چل رہے تھے, اس میں کون سی بے حیائی ہے یار؟ بہرحال بے حیائی یہ جو تمہارا اوپر کا بٹن کھلا ہوا یہ بے حیائی ہے. چلے میں بند کر لیتا ہوں. اور جو نیچے والا بند ہے یہ بے حیائی. تو بھائی ہمارے یہاں تو بے حیائی سے کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو بے حیائی دیکھو, یہ بے حیائی ہے. اور جب ہم نے یہ کہا
اس میں ہم جو جس ویڈیو پہ ہم دکھی ہوئے ہیں, ہم نے کہا کہ ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ کسی ڈرامے میں کسی ایکٹریس کا, اور یہ لفظ کہنے پہ مجھے پرائیویٹ میل آئیں گے جس کا میں نے بھی آپ کو ذکر نہیں کیا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ لفظ براس اسٹریپ کیوں کہا. نہیں, یہ پبلک میں بھی ہے, شاباش کیجیے, یہ لفظ میں نے تو اس کا کہیں براس اسٹریپ دکھ گیا اس کے اوپر, اور ویڈیو ہے فلاں ایکٹریس واٹ ایور شوز براس اسٹریپ, اور کوئی 7.5 لاکھ ویو ہیں اس کے. شاباشی. میں کہ بھائی یار مطلب کیا دیکھ, اچھا لیکن وہاں دیکھنے کو بھی کچھ نہیں ہے, مطلب کوئی 15 منٹ سے غور کریں تو شاید ہلکی سی ایک لائن دکھتی ہے. تو شاید یو آر سپورٹنگ مائی ایگریمنٹ ود یو کہ جب آپ نے کہا نا کہ قوم فرسٹریٹڈ ہے, تو میں نے کہا ہے, تو وہ اگر اس چیز پہ وہ ہو جاتے ہیں تو پھر اصلی اس میں imagine the level of a lot of people said کہ do not generalize it. آپ لوگ ایک پورا جنرلائز کر دیں کہ پوری کی پوری قوم ایسی ہے. دیکھیے 18 کروڑ عوام میں 18 کروڑ عوام تو نہیں ہوں گے ایسے, لیکن اگر یہ 18 ہوں گے, ایک چھوٹا پرسنٹیج تو ایک چھوٹا سا وقت لے لیجیے. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. اچھا وقفہ ہوتی فوراً عائشہ کا فون نکل جاتا ہے, کیا دیکھ رہی ہو, کیا بل کلنٹن کا میسج آ رہا ہے, کس کا آ رہا ہے؟ آپ کم ہے بل کلنٹن سے. یہ اتنا غلط جملہ تم نے کہا ہے, یہ اتنا اگر سوچا جائے تو آپ اگری کر رہے ہیں میرے سلام صاحب. اور یہ ابھی بھی موین صاحب ہمارے کیمرے کے آگے سے چل رہی ہے, اسٹارٹ ہوا تھا لیکن سب صحیح ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں جی. تو پوائنٹ یہ کہ جو ہم انٹلیکچوئل کرپشن کی بات کر رہے ہیں, جو ہم جنرل کرپشن کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمارے اندر سرائی ہوئی ہے, اور ہماری فرسٹریشن یو اگری دیر از دیر, اور ہم چھوٹی سی ایک جھلک. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد جو کامنٹس جس زبان میں آ رہے ہیں, جو ہمیں غیر اسلامی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں کہیں تمہاری یہ, تمہاری وہ, تمہارا پپا یہ, تمہاری مامی یہ, وہ کون سا اسلامی ہے؟ سو دس میسو کنفیوژن اینڈ کانفلکٹ وی ہیو. اب بات لمبی ہو گئی, I would like to summate it now. Where is the solution if you see a solution? دیکھیے سولوشن نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس قوم کو تھوڑا سا آزاد کریں. آپ جب تک اپنی بچیوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے, ان کو آزادی اظہار نہیں دیں گے, ان کو تعلیم نہیں دیں گے, دیٹ از اسٹیپ نمبر 1. نہیں, یہ تو آوارگی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ قوم کو. یہ تو میرا مذہب یہی کہتا ہے, رسول پاک کا فرمان ہے. یہ جو پہلی جنگ بدر ہوئی اس میں جو پیور ریبلوس پکڑے گئے تو ان کو چین باندھ کے جب لایا گیا, رسول پاک رسیاں تھیں تو انہوں نے کہا ان کی کھول دو رسیاں, اور ان سب قیدیوں سے کہو کہ جو 10 جاہل مسلمانوں کو پڑھا دے گا وہ آزاد ہے. تعلیم کی اہمیت ہے, وہی کا پہلا ورڈ جو اترتا ہے ان پہ اقرا. وہ تعلیم کی تو اہمیت رسول پاک نے دی ہے, میں تو کوئی بھی نہیں ہوں, آئی بلیو ان اٹ, آئی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. مولانا مودودی اللہ جنت نصیب کرے, وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا معاشرہ ایک دفعہ اپنی جائیداد کو اسلامی اس سے تقسیم کر دے, ریفارمز کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو درخت کے ساتھ شادی اور قرآن کے ساتھ شادی اور فلاں چیز کے ساتھ شادی سندھ کے انٹیریئر میں بہت کامن ہے, یہ اسی جائیداد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. یہ پنجاب میں جہاں میں بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ کہ شادی فیملی کے اندر ہونی ہے, اس کی پرائمری وجہ یہی تھی کہ باہر آپ کی جائیداد نہ جائے اگر آپ دیں بھی بیٹی کو. ہمارے اپنی کمیونٹی میں بہت کم خاندانوں کو میں جانتا ہوں, اینڈ فارچونیٹلی لیٹ می ٹیل یو ود پرائڈ, مائی فادر ڈیوائڈیڈ دی پراپرٹی ایز پر دی اسلامک لا. آئی انٹینڈ ڈوئنگ دیٹ. میں نے اپنی بیٹیوں کو وہی تعلیم دی ہے جو بیٹے کو دی ہے, اینڈ آئی ٹریٹ دیم ایٹ ایکول لیول وچ از ریکوائرڈ. میں کو تعلیم بھی دی ہے, ان کے حصے بھی دیے. تو کہنے کا آئی ایم ایٹ گریٹ پیس. میرے مطلب بچوں نے ماشاء اللہ بڑی اچھی وہ زندگی لیڈنگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ استحصال ہے نا ایک قسم کا, کہ مذہب جو مرضی کہے,
میں نے یہ سسٹم اس طرح لاگو کرنا ہے. اینڈ دیئرفور 79 پہ ایک بڑا مشہور اسکینڈل ہوا تھا. یہ سعودی رائل فیملی کی لڑکی نے ایک غیر عرب سے شادی کی, ڈیتھ آف پرنسس فلم بھی بنی تھی 1979. یار بڈھے ہو گئے, جوانی میں یاد ہے یہ چیز تم کو. ہم اس وقت جوان تھے نا, تو اس لیے یاد ہے مجھے. یار کیا یاد کرتی ڈیتھ آف پرنسس, اور یاد ہے اس کی ویڈیو ٹیپ پہ اسمگل ہو کے آئی تھی پاکستان. اچھا اس کا پاکستان میں آئی ڈونٹ نو وائی آئی اسٹل لاف ایٹ اٹ, بڑا ریئیکشن ہوا, کہتے ہیں یہ ویسٹ والے بڑے پاگل لوگ ہیں, یہ فلم بنائی ہے. یہاں پہ وہ صاحب فوت ہو گئے, پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے, انتہائی تھرڈ ریٹ فلمیں بناتے تھے وہ. انہوں نے اعلان کیا کہ میں بھی ایک شہزادی کی فلانی ہوں, میں برٹش رائل فیملی کو ایکسپوز کروں گا, آپ کر لیں. I mean, they are not ashamed of what Princess Anne did or Princess Diana did. ان کا مقام آج بھی وہی ہے, ان کی سوسائٹی ان کو they're still being respected for what they did. they're still respected. کہ آپ یہ دیکھیں, میرا دیکھیے ایک اور جو اسکیل ہے, you may agree or not, میں ہر آدمی کو یہ ایویلیویٹ کرتا ہوں کہ اس آدمی نے سوسائٹی کو دیا یا لیا ہے. اگر سوسائٹی کو دیا ہے نا, he is my hero. Good point. I got a chance to visit India. پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے وہ لیاقت علی خان مرحوم نے وہ ڈونیٹ کر دی اپنی, ان کی پراپرٹی تھی. He didn't take a claim for this. جس دن گولی لگی ہے ان کی, جب وہ شیروانی اتاری ہے اندر سے پھٹی بنیان نکلی ہے, چند سینکڑوں روپے تھے ان کے اکاؤنٹ میں. میرا ہیرو وہ ہے جس نے اس قوم کو دیا ہے. قائد اعظم نے اپنی بے تاشا پراپرٹی, یہ جو کور کمانڈر لاہور کا گھر ہے, اٹ از کالڈ جناح ہاؤس, یہ اس نے ڈونیٹ کیا ہوا. یہ لوگ بھی ہے جو گھر چھوڑ کے آئے قائد اعظم وہاں پہ مالابار ہل پہ, اس میں 1940 میں جب اس دور میں جب قائد اعظم پیک پہ تھے 40 ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے تھے اس وقت. یہ ان کی عمارت کا حال تھا. ٹل 79 انڈین گورنمنٹ ویٹڈ کہ پاکستان اس کو کلیم کرے گا. وی ڈنٹ. انہوں نے پھر اس کو جب انہوں نے اپنے اس کو ٹیک اوور کر لیا, پھر اپنے شور میں جائے وہ ہو یہ ہماری ہے, آج تک جھگڑا چل رہا ہے. تو یہ ہیرو ہیں ایکچولی جنہوں نے اس قوم کو دیا ہے, جنہوں نے اس قوم سے لیا ہے. میرے نزدیک وہ زیرو ہیں, وہ چاہے کتنے اچھے مقرر ہیں, کتنی بڑی پارٹی لیڈ کر رہے ہیں, کتنے بڑے اپوائنٹمنٹس ہولڈ کیے انہوں نے. میں تو اس پہ اسکیل پہ دیکھتا ہوں. یہ تو میں پوچھوں گا ہی نہیں آپ سے کہ پاکستان میں لیڈر کون اچھا ہے, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل ٹلٹنگ تو مجھے صاف پتہ ہے. چھٹے آج ہی ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. نہیں یہ وہ ہیں جو ہمارے جو سب پکے دوست ہیں میرے اور آپ کے, یہ ان میں سے ہیں. بعد میں بات کرتے ہیں. تھینک یو فار رولنگ می ان دیٹ. یہ بھی ٹرول ہی ہے ایک نظر کے. آج کے لیے اجازت, بات کافی لمبی ہوئی, لیکن جو نے بھی کہا نا جملہ, میں اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو لیو دیٹ کلوزنگ نوٹ کہ اپنے آپ سے بھی سوال کیں کہ آپ نے سوسائٹی سے کچھ لیا یا کچھ دیا. لیا تو ہم نے بہت کچھ ہے, لیکن کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, گالی گلوچ کے علاوہ. یار رحم کرو, بیچاری کے دل کو بڑی لگی ہے. میں نے کل اس کو میل کی کہ کامنٹس چھوڑ دو, پڑھے رہنے دو, لوگوں کی ذات دکھ رہی ہے. لیکن صبح سے آ کے مجھے کہا کہ میں ساری رات بیٹھ کے میں نے وہ کامنٹس ڈیلیٹ کیے. میں کہ بڑی لڑکی, بڑا فالتو وقت ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. گالیوں سے مت نوازیے گا, ان کا بڑا کام ٹائم ضائع ہوتا ہے.